بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک قانون بیان کیا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے سلسلے میں۔ کوئی شخص جان بوجھ کر کسی شخص کو قتل کر دے، ایسی چیز سے قتل کرے جس چیز سے قتل کیا جاتا ہے، جس چیز سے آدمی کی جان لے لی جاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا، ایسی چیز سے قتل کیا جس چیز سے قتل کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے جان سے، جان بوجھ کر قتل کیا، تو جس نے قتل کیا ہے اس پر قصاص فرض ہوگا۔ قصاص کہتے ہیں بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی شریعت، اسلامی حکومت ہو، کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کرے اور ایسی چیز سے قتل کرے جس کو قتل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، جس چیز سے قتل کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جس چیز سے قتل کیا جاتا ہے، جس چیز سے جان سے مار دیا جاتا ہے، اس چیز سے کسی کو جان سے مار دے، جان بوجھ کر مارے۔ اسلامی حکومت ہو تو اس وقت جس نے قتل کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض حکم ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں آگے، اس میں برابری ضروری ہے، جو شخص قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، دوسروں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ قصاص کہتے ہیں برابر کا بدلہ لینا، برابری کے ساتھ بدلہ لینا۔ زمانے جاہلیت میں بھی قصاص میں قتل کیا جاتا تھا۔ کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن وہاں برابری نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نچلے درجے کا ہے، ان لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ مقرر کر لیا تھا یہ اونچے درجے کے ہیں، نچلے درجے کے ہیں، کم درجے کے ہیں، بڑے درجے کے ہیں۔ اس طرح اپنے ذہنوں میں لوگوں کو تقسیم کر لیا تھا۔ اگر کوئی شخص نچلے درجے کا تھا، ان کے ذہن کے مطابق کم درجے کا تھا، اس نے اگر کسی بڑے شخص کو قتل کر دیا جو ان کے ذہنوں میں بڑا تھا، بڑے درجے کا تھا، اس کو قتل کر دیا، اب وہ لوگ اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اس کے خاندان میں جو بڑے درجے کا ہوتا، اس کے لیول کا جو ہوتا، اس کو قتل کرتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح کوئی غلام کسی آزاد کو قتل کر دیتا تو غلام کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے خاندان کا کوئی آزاد مرد ہوتا اس کو قتل کیا جاتا۔ اللہ کہتے ایسا نہیں ہوگا۔ اس رسم کو، اس ناانصافی کو ختم کر کے، اس ظلم کو ختم کر کے اللہ قانون لا رہے ہیں، جس نے قتل کیا ہے، چاہے وہ تمہارے ذہنوں کے اعتبار سے بڑے اونچے درجے کا ہو یا تمہارے ذہنوں کے لحاظ سے نچلے درجے کا ہو، اسی کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا
اسی کو قتل کر دیا، اسی کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یا قتل کرنا اسلام کا حکم ہے، فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا کیا؟ القصاص، بدلہ لینا، برابری کے ساتھ بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں، ان لوگوں کے سلسلے میں جن کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ پھر آگے اگلی آیت کے دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ کہتے ہیں اگر مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے وارثین نے قاتل کو معاف کر دیا، معاف کر سکتا ہے، معاف کرنے کی اجازت ہے۔ اگر جس کو قتل کیا گیا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے رشتہ دار، اس کے وارثین قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، بغیر کچھ لیے معاف کرتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں، پیسے کچھ لے کر معاف کرتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں، معاف کرنے کی ان کی اجازت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر کہتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جو شخص قاتل کو معاف کر دے، فمن عفی لہ، پس جس قاتل کو معاف کیا گیا، من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا، کچھ معاف کیا جائے، پورا معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے، مکمل معاف کر دیا کہ کچھ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے چلو ہو گیا، یا کچھ لے کر معاف کیا، یا بعض نے معاف کیا بعض نے معاف نہیں کیا۔ وارثین جتنے تھے، مقتول کے مثال کے طور پر 4 وارثین ہیں، مقتول کے 4 بیٹے ہیں، وارثین ہیں، چاروں میں سے چاروں نے معاف کر دیا، ٹھیک، یا چاروں میں سے دو بھائیوں نے معاف کیا، 2 بھائیوں نے معاف کیا، اور ٹھیک، جن بھائیوں نے معاف نہیں کیا ہے وہ معاف نہیں کرنا چاہتے تو ان کو کچھ بدلہ دے کر ان کو بدلہ دیا جائے گا، کچھ پیسے دیے جائیں گے، کچھ رقم دی جائے گی، وہ رقم کا مطالبہ وہ خود کریں گے، کتنی رقم کی تم کو معاف کرنے کے لیے۔ چاروں معاف کر دیں تو قتل نہیں کیا جائے گا، بعض معاف کریں بعض معاف نہ کریں تب بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کچھ لوگوں نے معاف کر دیا تو قتل نہیں کریں گے، ہاں کسی نے معاف نہیں کیا تو قتل کریں گے۔ کوئی معاف نہیں کرتا ہے، مقتول کے وارثین میں سے کسی نے بھی معاف نہیں کیا، اب قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اگر سب نے معاف کر دیا تو ٹھیک، قتل نہیں کیا جائے گا، بعض نے معاف کیا بعض نے معاف نہیں کیا تب بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ لے کر معاف کیا یہ بھی درست ہے، کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی رقم نہیں لی تب بھی معاف کر دیا تو بھی ٹھیک۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، مقتول جو معاف کرنے والا ہے اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ہے قاتل کا، قتل کرنے والے کا اسلامی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بھائی کہہ کر اس کو اندر رحم کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر، بھڑک کر مار دیا ہے، لیکن ہے تو بھائی ہے تمہارا، تم معاف کر دو اس کو۔ یہ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مقتول کو بھائی کہہ رہے ہیں، مقتول کو قاتل کا بھائی کہہ رہے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر معاف کر دیا جائے قاتل کو، مقتول کے وارثین کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو پھر بھلے طریقے سے اس بات کی پیروی کرنی ہے۔ اگر معاف کر دیا، کچھ رقم لے کر معاف کر دیا، اب اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کے ذمے ہے کہ جو چیز لے کر جس رقم کے بدلے مقتول کے وارثوں نے قاتل کو معاف کیا ہے وہ رقم ادا کریں، احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کریں، ٹال مٹول اس میں نہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر کوئی شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کرے، ظلم و زیادتی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معاف کر دینے کے بعد مقتول کے وارثین نے قاتل کو معاف کر دیا، رقم لے لی، اس کے بعد اگر قاتل کو قتل کر دیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مقتول جس کو مارا گیا تھا
اس کے رشتہ داروں نے، اس کے وارثین نے مارنے والے کو، قتل کرنے والے کو معاف کر دیا، رقم لے کر معاف کر دیا یا رقم لیے بغیر ہی معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد پھر اگر دوبارہ ظلم کر کے قاتل کو قتل کر دیں، قاتل کو مار دیں، تو ان کے لیے دنیا میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جو شخص اس کے بعد، معافی کے بعد ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ جو قصاص کا حکم فرض کیا ہے، قصاص کو لازم کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کر دیا جائے یا مقتول کے وارثین معاف کر دیں۔ یہ جو ہم نے قصاص کو فرض کیا ہے تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والو، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، قاتل کو قتل کر دینے میں زندگی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قاتل کو قتل کرتے ہیں تو اس کی جان جاتی ہے، اس میں زندگی کیا؟ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے، ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے، تو پھر سارے محلے کے اندر، سارے شہر کے اندر یہ ہوا پھیل جائے گی، یہ خوف بیٹھ جائے گا کہ اگر قتل کر دیں گے تو قتل کر دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، جان لے لی جائے گی، تو سب کے سب احتیاط میں رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی جان لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایک کی جان جائے گی، سارے انسانوں کی جان بچے گی، بہت سوں کی جان بچے گی، اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ عقل اگر تمہارے اندر ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل مندو سوچو، اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ اسی لیے جہاں اسلامی حکومت ہے صحیح معنوں میں جہاں اسلامی حکومت ہے، اسلامی احکامات کو نافذ جہاں کیے جاتے ہیں، قتل کے، غارت گری کے واقعات وہاں نہیں ہوتے ہیں، سالوں میں اکے دکے ہوتے ہیں، سال گزر جائے گا، کوئی کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا ہوگا یا کوئی شخص کسی کو قتل کیا ہوگا، کہیں اکا دکا یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اور جہاں یہ قانون نہیں ہے وہاں دن دھاڑے کسی کی جان لے لیتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کے قصاص کے اندر جو ہم نے حکم دیا ہے، حقیقت میں جان لینا نہیں ہے، جان لینے کا اگر ڈر ہوگا کہ میں ماروں گا میری جان چلی جائے گی، چھوڑا نہیں جائے گا، شریعت ہے، اسلام ہے، وہ معاف کریں ٹھیک، معاف نہ کریں تو قتل کر دیا جائے گا، تو اس ڈر کے مارے میں کسی کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اس خوف کی وجہ سے تمہارے سب کی جان بچے گی، اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، زندگی کا سامان ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم ڈرو بچو یہ احکام کی خلاف ورزی کرنے سے، اللہ کے احکام پر کاربند ہو جاؤ، عمل کرنے والے ہو جاؤ، اس لیے اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی سے شرمندگی والے کاموں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائیے، اے اللہ چھٹکارا نصیب فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے نجات نصیب فرمائیے، ہر قسم کی تنگیوں سے حفاظت فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہر خیر مقدر فرمائیے، ہر بھلائی مقدر فرمائیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ دنیا کے حالات، حکمرانوں کے فیصلے بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم نے کام ایسے ہی کیے ہیں کہ آپ کو ناراض کرنے والے کام ہی ہم نے کیے ہیں، اے اللہ آپ کا ناراض ہونا برحق ہے، اے اللہ آپ حق بجانب ہیں، اے اللہ آپ کا فیصلہ حق ہے، اے اللہ ہم ہی نے کوتاہی کی ہے، ہم نے ہی گناہ کیے ہیں، ہم ہی نے اے اللہ آپ کے احکامات کو توڑا ہے، محبوب کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ معاف فرما دیجیے، راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے۔ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے،
معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم مانگ رہے ہیں، قبول فرما لیجئے، مغفرت دے دیجئے، مغفرت کی بھیک ڈال دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے اے اللہ عدالتوں میں گنہگار کو، مجرم کو اے اللہ سوال کا حق نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے مجرم ہیں، گنہگار ہیں۔ اے اللہ آپ نے تو کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے اللہ آپ نے کہا ہے آپ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر مسلمان کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہر ایک کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، کثیر مقدار میں عطا فرمائیے، برکتوں کے ساتھ عطا فرمائیے۔ جو لوگ رزق حلال کے لیے پریشان ہیں اے اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں، اے اللہ ان سب کو رزق حلال اے اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رزق کی تنگیوں سے، اے اللہ بیماریوں سے، قرضداریوں سے، مرضوں سے اے اللہ ہر مسلمان کی ہر ایک کی حفاظت فرمائیے، ہر ایک کو چھٹکارا عطا فرمائیے۔ دنیا بھر میں جتنے اے اللہ غیر مسلم ہیں ان سب کو ایمان کی دولت دے دیجئے، ان سب کو ایمان کی دولت دے دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ایمان کی ہوائیں چلا دیجئے۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے دیجئے، دنیا بھر میں رہنے والے غیر مسلموں کو، ظالم طاقتوں کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ہدایت دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے۔ دنیا بھر میں رہنے والے مدارس، مکاتب، خانقاہوں، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، دینی جماعتوں کی، جمعیتوں کی، تنظیموں اور اداروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے۔ مساجد کی آبادی کی توفیق عطا فرمائیے، آبادی کی توفیق عطا فرمائیے، حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ نعمت ہوتی ہے ہم قدر نہیں کرتے، اللہ نعمت ہوتی ہے ہم قدر نہیں کرتے، ہم ناقدرے اور ناشکرے بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی ناشکریوں اور ناقدریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تنگیوں سے نجات عطا فرمائیے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، بیماریوں اور بلاؤں سے حفاظت فرمائیے، آسمانی اور زمینی مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچوں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا دے دیجئے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے دے دیجئے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دے دیجئے۔ اللہم اعطنا ووالدینا واساتذتنا ومشائخنا وإخواننا وأخواتنا وتلاميذنا وخدامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔